آج 29 شوال ہے، موسم حج قریب آ گیا۔ جن لوگوں کے دل بیت اللہ کی زیارت کے لیے تڑپتے ہیں وہ آج کل بہت اداس ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ وہ وقت لائے کہ ہمیں اس کے گھر کے دیدار کے لیے سفر نصیب ہو۔ یہ حج کا عمل اللہ کے ہاں ایک بہت مقبول عمل ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسرار و رسوم ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ حج ہمیں اجتماعیت کا درس دیتا ہے۔ نماز بھی اجتماعیت سکھاتی ہے، لیکن نماز کی اجتماعیت علاقائی ہے، اور حج کی اجتماعیت عالمی سطح کی ہے۔ ہم دن میں 5 مرتبہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، پھر جمعہ کے دن جامع مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، پھر عید کی نماز سال میں 2 مرتبہ شہری سطح پر ہوتی ہے۔ تو علاقائی عمل ہوا۔ حج کا عمل عالمی عمل ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان ان دنوں میں حج کے لیے مکہ مکرمہ آتے ہیں اور قیام کرتے ہیں۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں عشاق جمع ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں اللہ کے چاہنے والے ہیں یا اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ قدسی نفوس اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے وہاں پر حاضر ہو رہے ہیں۔ عجیب وہاں کا منظر ہوتا ہے، قلوب کا اجتماع عجیب برکتوں کا باعث ہوتا ہے۔ چنانچہ اسلام نے ہمیں ایک رشتہ دیا دین کا، فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان سارے کے سارے بھائی بھائی ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں کوئی مسلمان ہے، کوئی رنگ ہو، کوئی نسل ہو، کوئی علاقہ ہو، وہ سب آپس میں بھائی بھائی کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ UN کا سب سے پہلا تصور اسلام نے پیش کیا۔ 1400 سال پہلے جب کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ عالمی سطح پر بھی لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، اسلام نے کہا ہاں تمہیں سال میں 1 مرتبہ میرے گھر میں اکٹھا ہونا ہے۔ مختلف ملکوں سے، مختلف علاقوں سے، مختلف زبانوں کے بولنے والے، مختلف رنگ و نسل کے لوگ اکٹھے ہوں، سب کلمے کے رشتے میں پروئے ہوئے موتی ہیں، اور سب کے سب بھائی بھائی اکٹھے ہو رہے ہیں۔ گویا یہ اقوام متحدہ کا متحرک اجلاس تھا جو ہر سال ہوتا تھا، 1400 سال سے تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ایک سبق تو یہ کہ اسلام ہمیں اجتماعیت کا درس دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اسلام ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہارے قبیلے اور ذاتیں بنائیں تاکہ آپس میں پہچان ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو متقی ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ تم رنگ، وطن اور نسل کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے اپنی پہچان مت بناؤ، تم اپنے دین کی وجہ سے پہچان بناؤ۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ایک قافلہ نبی علیہ السلام کے قافلے سے آ کر ملا، تو صحابہ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ان کا نحن جماعت المسلمین، ہم مسلمانوں کی ایک جماعت ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہم یمنی ہیں، ہم حبشی ہیں، ہم فلاں علاقے کے ہیں، فلاں علاقے ہیں۔ نحن جماعت المسلمین، ہم مسلمانوں کی ایک جماعت ہیں۔ تو ہماری پہچان اسلام ہے، دین ہے۔ رنگ، نسل، زبان کا فرق دین نے اس کو رد کر لیا ہے۔ اللہ کے نزدیک نہ گورے کو فضیلت ہے کالے پر، نہ کالے کو فضیلت ہے گورے پر۔
ہاں جو زیادہ متقی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ مقرب بندہ ہوگا۔ علامہ اقبال نے لکھا، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اللہ کے دربار میں پہنچ کے سب ایک ہوتے ہیں، وہیں آقا بھی کھڑا ہے، غلام بھی کھڑا ہے، بڑا بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، لہذا اللہ کے سامنے سر مسجود ہوتے ہیں۔ تیسرا، حج ہمیں اپنے اکابر کی یاد دلاتا ہے۔ جب ہم حج کے موقع پہ جاتے ہیں تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی یاد آتی ہے۔ اللہ کے ایک پیغمبر علیہ السلام تھے، بلکہ اللہ کے خلیل تھے، جن کو آگ میں ڈالا گیا مگر وہ توحید کے اوپر ڈٹے رہے، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو میرے نام پر ذبح کرو، چونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح ہونے کے لیے کہا اور اسماعیل علیہ السلام فوراً تیار ہو گئے۔ کتنی محبت ہوگی اسماعیل علیہ السلام کے دل میں اللہ کی کہ ابھی بچے ہیں اور وہ اپنے اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم اللہ کے نام پر جان بھی دے دیں تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ ہی کی تو دی ہوئی جان ہے۔ پھر ہمیں بی بی ہاجرہ کی یاد آتی ہے، کس طرح اسماعیل علیہ السلام کی خاطر انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے۔ جب صحیح کرتے ہیں تو بی بی ہاجرہ کی یاد آتی ہے۔ پھر جب منا میں ہم شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں تو ہمیں یاد آتی ہے کہ کس طرح شیطان نے ان مقدس حضرات کو اپنے مشن سے ہٹانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ جمے رہے اور شیطان کو ذلیل و خوار ہونا پڑا۔ آج اس شیطان کی جگہ پر ستون بنائے گئے ہیں اور حاجی اس کو کنکریاں مار کر اللہ کے سامنے شیطان سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ شیطان کو کنکریاں مارنا اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، ہر کنکری کے بدلے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا گناہ معاف کرتے ہیں، اگر وہ گناہ معاف نہ ہوتا تو بندے کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنتا۔ اتنا بڑا گناہ ہر کنکری مارنے پر معاف ہوتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی یاد آتی ہے، کس طرح حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لائے اور انہوں نے بیت اللہ کا حج کیا، انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، حجر اسود کا استلام کیا، اور کس طرح انہوں نے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا، لات و منات سب توڑوا دیے۔ بلال بن کو حکم دیا کہ آپ بیت اللہ کی چھت پر چڑھیں اور بیت اللہ کی چھت پر جو بت پڑے ہیں وہ بھی توڑ دیں۔ چنانچہ قریش مکہ نے دیکھا کہ بلال نام کا ایک نوجوان جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جو غلام تھا، وہ غلام بیت اللہ کی چھت پر چڑھا ہوا ہے اور وہ بت کو توڑ رہا ہے۔ کسی نے بلال نام سے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو انہوں نے جواب دیا، خس خس جنہ قدر نہ میرا تے میرے مالک نو وڈیائیاں، خس خس جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا تھا کیا؟ میں تو گلیوں کا روڑا کوڑا تھا، مجھے میرے آقا نے محل پر چڑھا دیا اور مجھ سے یہ کام لے لیا۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح حاجی کو اپنا دل اللہ کے شریکوں سے پاک کرنا چاہیے۔
چنانچہ حاجی طواف کرتے ہوئے یہی پڑھتا ہے ترکت اللات والعزیٰ جمیعا کذالک یفعل الرجل البصیر۔ پھر چوتھا نقطہ یہ کہ حج جو ہے وہ سیئات کا کفارہ ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے حج مبرور کیا، حج مقبول کیا، رجع کیوم ولدت امہ، وہ اس طرح واپس اپنے گھر لوٹتا ہے جس طرح اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ یعنی پیدائش کے دن جس طرح بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، حاجی اس طرح گناہوں سے پاک ہو کے واپس لوٹتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، چند عمل ایسے ہیں جو ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں۔ ایک ہے کلمہ پڑھنا، جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ پھر دوسرا حج جس نے کیا اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ پھر تیسرا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کرتا ہے، الہجرت تہدم ما کان قبلہ، ہجرت بھی اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے۔ تو حج سیئات کا کفارہ ہے۔ پھر حج قبولیت دعا کا سبب ہے۔ حرم شریف میں 12 مقامات ایسے ہیں جہاں پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ سید الانبیاء اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بتائیں اس جگہ پر دعا قبول ہوتی ہے تو پھر حاجی کی کتنی خوش نصیبی ہے۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ۔ مایوس نہ ہو یہ میرے اللہ کا در ہے کس لیے خاموش کھڑا مانگ ارے مانگ۔ بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی، بن کر میرے اللہ کا گدا مانگ ارے مانگ۔ محروم رہے گا نہ کوئی ان کے کرم سے، ہے جوش میں دریائے عطا مانگ ارے مانگ۔ اللہ سے اللہ کو مانگوں گا نیازی، ہو جائے اشارہ کہ دعا مانگ ارے مانگ۔ تو بندہ وہاں دعا مانگتا ہے اور اللہ کی طرف سے قبولیت ہو جاتی ہے۔ پھر پانچواں نقطہ یہ کہ حج جو ہے وہ ذریعہ تذکیر ہے۔ ذریعہ تذکیر کا کیا مطلب کہ بیت اللہ کو دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آتے ہیں، جیسے مکان کو دیکھ کے مکین یاد آتا ہے، ہم اللہ کے گھر کو دیکھتے ہیں ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ ہم اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کے گھر کو تو دیکھ سکتے ہیں نا۔ اور یہ دستور ہے کہ جب کوئی محبوب کو نہ دیکھ سکے تو محبوب کی متعلقہ چیزوں کو دیکھ کے وہ دل کو تسلی دیتا ہے۔ بیٹا فوت ہو جاتا ہے نا تو ماں اس کے کمرے میں جا کے سکون محسوس کرتی ہے، اس کی چیزوں کو دیکھ کے سکون محسوس کرتی ہے۔ میرا بیٹا یہ کپڑے پہنتا تھا، یہ چپل پہنتا تھا، یہ کام ایسے کرتا تھا، یہ کام ایسے کرتا۔ اسی طرح جب مومن اللہ کے گھر کو جا کے دیکھتا ہے تو اسے اللہ یاد آتا ہے کہ میرا اللہ کتنا کریم ہے، میرا اللہ کتنا عظیم ہے، اس کی کیا شان کبریائی ہے اور اس کی کیا شان دل ربائی ہے۔ علامہ اقبال نے کچھ اشعار جاوید نامہ میں لکھے ہیں تو یہ اشعار قرۃ العین طاہرہ کے۔ تجھ سے اگر ہو گفتگو چہرہ بچہرہ روبرو، کیا محبت الہی میں اشعار کہے ہیں۔ تجھ سے اگر ہو گفتگو چہرہ بچہرہ روبرو، میں حال دل بیاں کروں نکتہ بہ نکتہ منہ بہ منہ، تیرے فراق میں رواں آنکھوں کی راہ خون دل۔ یعنی اے اللہ تیری جدائی میں میرا خون دل میری آنکھوں کے آنسوں کے ذریعے سے ٹپکتا ہے۔ تیرے فراق میں رواں
آنکھوں کے راہ خون دل، دجلہ بدجلہ یم بیم، چشمہ بچشمہ جو بجو، جامع جام اپنے یوں شوق کو تیرے بن لیا، یعنی جو جسم کا کرتا ہے، اللہ ہم نے تیری محبت کو اس کرتے میں اس طرح سے سی لیا ہے، جامع جام اپنے یوں شوق کو تیرے بن لیا، ریشہ بریشہ نخ بنخ، تار بتار پو بپو، پایا نہ کچھ تیرے سوا دل پہ بہت جو کی نگاہ۔ کیا بات! اے اللہ ہم نے اپنے دل کو بہت دیکھا اور بار بار دیکھا، تیرے سوا ہم نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اللہ ایسا دل ہمیں بھی عطا فرمائے۔ پایا نہ کچھ تیرے سوا دل پہ بہت جو کی نگاہ، صفحہ بصفحہ تہ بتہ پردہ بپردہ تو بتو، پھرتے ہیں صورت فقیر ہم تیری دید کے لیے۔ حاجی اللہ کے دیدار کے لیے پھرتے فقیر بن کے، وہاں بکھرے بال ہوتے ہیں، احرام پہنا ہوا ہوتا ہے اور خوشبو لگا نہیں سکتا، سلے کپڑے پہن نہیں سکتا، کبھی صفا کبھی بنا جاتا ہے، وہاں سے عرفات جاتا ہے، واپسی مزدلفہ ٹھہرتا ہے، پھر واپس آتا ہے، طواف زیارت کرتا ہے۔ پھرتے ہیں صورت فقیر ہم تیری دید کے لیے، خانہ بکانہ در بدر کوچہ و کوچہ کو بکو۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے حاجی کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے، وہ یہ سفر کرتا ہے۔ پھر یہ جو حج ہے یہ بندے کے لیے ذریعہ تطہیر ہے۔ تطہیر کہتے ہیں پاک کرنے کو، کہ حج بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، دل کو صاف کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین لگی ہوتی ہے، کپڑا واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں، وہ اس کو چند چکر دیتی ہے اور میل جدا کر کے صاف کپڑا باہر نکال دیتی ہے۔ یہ بیت اللہ شریف کا جو طواف ہے نا، یہ دلوں کی واشنگ مشین ہے۔ اللہ تعالیٰ حاجی کو بلاتے ہیں، وہ 7 چکر طواف کے لگاتا ہے اور اللہ تعالیٰ دل کی میل اس سے ہٹا کے اس کے دل کو پاک کر کے وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ شاعر نے کہا، جب نور کی بارش میں طواف کیا میں نے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے، آتی تھی صدا پہ ہم جو مانگنے والا ہو، ہاتھ اپنے محبت سے آگے میرے پھیلائے، جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے، وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتائے، آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، میں اور تو کیا مانگوں تو ہی مجھے مل جائے۔ تو حج کا سفر ایسا ہے کہ بندہ اللہ سے اللہ کو مانگتا ہے اور اللہ اس بندے کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ پھر 7واں اور آخری نقطہ کہ حج جو ہے یہ ذریعہ وصل حبیب ہے، ذریعہ وصل حبیب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وصل کا ذریعہ ہے۔ اس لیے حج میں ایک عمل ہے، اس کو کہتے ہیں طواف زیارت۔ طواف زیارت کا مطلب یہی ہے کہ بندہ طواف کرتا ہے اور اس کو باطن کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، دیدہ طور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ ہم اندھے ہیں، ہمیں کیا پتہ چلے، لیکن جن کو اللہ نے باطن کی آنکھ دی ہے وہ ان انوار اور تجلیات کو دیکھتے ہیں۔
چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، میں نے ایک جوان لڑکی کو دیکھا کہ وہ طواف میں اونچے اونچے اشعار پڑھ رہی تھی محبت بھرے، تو مجھے ذرا برا لگا کہ جوان لڑکی ایسے اشعار کیوں پڑھے، تو میں نے اسے ٹوکا کہ اونچی آواز سے اشعار مت پڑھو۔ اس نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا، کہنے لگی حسن بصری یہ بتاؤ تم گھر کا طواف کر رہے ہو یا کس چیز کا؟ کہنے لگے کہ میں نے کہا ہاں میں گھر کا طواف کر رہا ہوں۔ جب میں نے کہا کہ میں گھر کا طواف کر رہا ہوں تو وہ مسکرائی اور کہنے لگی جن کے پتھر دل ہوتے ہیں وہ پتھر کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور جن کے دل زندہ ہوتے ہیں وہ ان گھر پر جو تجلیات آتی ہیں ان کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سچ بات یہ ہے کہ طواف زیارت میں قالب سے بیت اللہ کا طواف کرے اور قلب سے رب بیت اللہ کا طواف کرے، ان کی تجلیات کا طواف کرے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو اس نے اپنے گھر بلایا۔ دستور یہ ہے کہ گھر اس کو بلاتے ہیں جس کو اپنا سمجھتے ہیں، ورنہ تو گھر آنے سے منع کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بھائی بھائی کو گھر آنے سے منع کر دیتا ہے، بہن بھائی کو گھر آنے سے منع کر دیتی ہے، دوست دوست کو گھر آنے سے منع کر دیتے ہیں۔ گھر اسی کو بلاتے ہیں جس کو اپنا سمجھتے ہیں۔ جب اللہ نے حاجی کو اپنے گھر بنا لیا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا سمجھتے ہیں، تبھی تو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشش ہوتی ہے، اس کو جذب کہتے ہیں۔ کئی دفعہ بندہ اللہ کے قریب جاتا ہے، اس کو سلوک کہتے ہیں، اور کئی دفعہ بندے کو اللہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اس کو جذب کہتے ہیں۔ تو یہ جذب ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے گھر کے دیدار کے لیے کھینچ لیتے ہیں۔ مجدد ثانی ہم سے اپنے مکتوبات میں شعر لکھتے ہیں، عشق معشوقاں نہاں است و ستیر، جو معشوقوں کا عشق ہوتا ہے نا وہ پنہاں ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلنے دیتے کہ معشوق اپنے عاشق سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ عشق معشوقاں نہاں است و ستیر، عشق عاشق بعد و صد طبل و نفیر، اور عاشق کا جو عشق ہوتا ہے وہ 200 ڈھول نغارے بنانے کے برابر ہوتا ہے۔ عاشق روتا ہے، دھوتا ہے، آہیں بھرتا ہے، ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے یہ کسی کے عشق میں گرفتار ہے۔ تو معشوقوں کے عشق کا پتہ نہیں چلتا، عاشق کے عشق کا پتہ چل جاتا ہے۔ عشق معشوقاں نہاں است و ستیر، عشق عاشق بعد و صد طبل و نفیر، عشق عاشقاں بدن لاغر کند، جو عاشقوں کا عشق ہوتا ہے وہ بدن کو لاغر کر دیتا ہے۔ عاشق بیچارہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، لہذا کمزور ہوتا جاتا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ عشق عاشقان بدن لاغر کند، عشق معشوقاں بدن فربا کند، اور جو معشوقوں کا عشق ہوتا ہے وہ عاشق کو موٹا کر دیتا ہے۔ جب اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں تو پھر بندہ کمزور نہیں ہوتا، بلکہ بندے کی صحت بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے دل میں محبت ہوتی ہے اللہ کی، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کی میرے اوپر عنایت کی نظر ہے۔ اللہ کرے کہ یہ عنایت کی نظر ہمارے اوپر بھی آ جائے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ بیٹا لقمہ مانگے اور ہم اس کے منہ میں پتھر ڈالیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بیٹا باپ سے روٹی کا لقمہ مانگے اور باپ اس کے منہ میں پتھر کا ٹکڑا ڈال دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیٹا مچھلی مانگے اور باپ اس کو سانپ دکھا دے، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ ہم برے ہیں، ہم کمزور ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے بچوں کے ساتھ اتنا اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ تو ہیں ہی اچھے اور ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کر لیجئے۔ اے اللہ ہاتھ پکڑ لیجئے، اپنی طرف کھینچ لیجئے۔ ہمارے اندر ہمت نہیں کہ ہم آپ تک پہنچیں، لیکن آپ اگر چاہیں تو ہمیں اپنی طرف بلا سکتے ہیں۔ آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم آپ کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں، سر طور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے۔
سر طور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے، وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح۔ اب کرونا کی وجہ سے کسی بندے کو یقین نہیں کہ وہ حج پہ جا سکے گا یا نہیں، کبھی فلائٹوں کی پابندیاں، کبھی آنے جانے کی پابندیاں، مگر دعائیں تو مانگ سکتے ہیں، تو دعائیں تو ہم مانگ رہے ہیں، آگے توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ شاعر نے کہا تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا، تیری راہ گزر کی زمیں سہی۔ جو حج پہ نہیں جا سکے یہ اس کی کیفیت ہے، تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا، تیری راہ گزر کی زمیں سہی۔ ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہی نہیں۔ اللہ ہم نے تو سجدے کرنے ہیں، اگر وہاں نہیں توفیق ملی تو ہم اسی محبت کے ساتھ یہاں سجدے کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ سر طور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے، وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح۔ تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا، تیری راہ گزر کی زمیں صحیح۔ ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں صحیح۔ لہذا ہم اتنی بات کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر ہمیں آپ سے دوستی کرنی نہیں آتی تو آپ کو تو دوستی کرنی آتی ہے نا، آپ ہم سے دوستی پر پا لیجئے، آپ ہمارے ہاتھ پکڑ لیجئے، کھینچ لیجئے ہمیں اپنے ساتھ۔ ہم نفس و شیطان کی بندگی نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کی بندگی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور اس گند سے اس دلدل سے آپ ہی ہمیں نجات دلوا سکتے ہیں۔ اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما اور ہمیں معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، جو کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں گے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو غائب ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں ہے 10-15 منٹ صبح 10-15 منٹ شام مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے، اور مراقبہ کرنے سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، آپ اس کی حرارت کو خود محسوس کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے